پہلا جب آپ نے عمرہ کیا تھا، جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی، اللہ اکبر. کیا احساس تھے، کیا کیفیت تھی آپ کی؟ آج ابھی میں نے دیکھا کہ پورا جہاز جو ہے نا، شاید کہ میقات آ گئی ہے تو کوئی ایک دوسرے کو اٹھا گیا ہے کہ بھائی اٹھو، تکبیر، میقات لگنے والی ہے. ایسا ہی ہے. کسی نے نیت کی نہیں کی. جو گروپس آتے ہیں انڈونیشیا والی سائڈ سے، تقریباً زیادہ تر ان کے ابایا اور خواتین کے ایک جیسے، بیگ ایک جیسے، جب وہ آ رہے ہیں تب بھی، جا رہے ہیں تب بھی. لوگ کتنا پیارا لگتا ہے. پاکستان میں ٹریول ایجنسی میں ایسا کوئی سین میں نے دیکھا نہیں اب تک. رات کو 3 بجے مجھے ایک فون آتا ہے، تو میں ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے بھائی خیریت تو ہے، 3 بجے آپ نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی مکے سے مدینہ پہنچے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ مبارک ہو، کیا آپ زیارت کے لیے گئے، سلام پیش کرنے گئے؟ کہ نہیں ابھی ہم ہوٹل میں پہنچے. تو میں نے بولا آپ کا فون کرنے کا مقصد کیا ہے وہ مجھے بتائیں. تو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ واش روم کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے. اللہ، میں نے بے دہانی میں ان کو بول دیا کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے مسجد نبی سے لے کر آپ کو لے کر آیا ہوں باہر پارک میں، اور آپ یہاں پر بھی بول رہے ہیں مجھے واپس ہوٹل میں لے کر چلو. یہ اس بات کا، اس لفظ کا، اس جملے کا مجھے آج بھی افسوس ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر اپنی سفاری پہ ہوتے، مدینہ سے باہر ہی سواری سے اتر جایا کرتے تھے، بے چپل شک. اتار دیا کرتے تھے. یہ اللہ احترام اکبر. ہوتا تھا مدینہ کا. اگر آپ چپل رکھ رہے ہیں اس کا تو آپ شکر کو گزار. چاہیے کہ چپل آپ زمین پہ رکھیں آرام سے، یوں پھینکیں نہ یا بالکل پٹخیں نہ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ فائدے والا کوئی واقعہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خصوصی مہمان جن کا مدینہ منورہ سے محبت کا والہانہ انداز جو کہ پچھلے تقریباً 15-16 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آج ہم نے ان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں مدعو کی ہے، اور ہم جانیں گے ان کے اس مبارک سفر کے بارے میں، اور جانیں گے ایک بزنس مین بھی ہیں، اس بزنس کے حوالے سے بھی، اور ٹریولنگ بہت زیادہ ہے مختلف ممالک میں بھی، اور پاکستان کے ایک بزنس مین ہیں مشہور. آج ہم ان کا مکمل سفر نامہ اور مدینہ منورہ میں ان کی پہلی حاضری اور پہلا تاثر وہ آپ تک لے کر آئیں گے. السلام علیکم محمد فہیم خان صاحب، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. آمین. پاکستان کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پاکستان کراچی سے تعلق ہے میرا، صحیح، لیاقت آباد سے. ماشاء اللہ. تو مدینہ منورہ میں آپ کا آپ بتا رہے ہیں کہ آنا جانا لگا رہتا ہے. پچھلے تقریباً کتنے سال ہو گئے کہ آپ آ رہے ہیں ماشاء اللہ؟ پچھلے تقریباً 15 سالوں سے میرا مدینہ منورہ آنا جانا ہے الحمدللہ. صحیح، ماشاء اللہ. یہ سفر ایک روحانی سفر ہوتا ہے، ٹھیک بالکل ہے، ایسا ہی بہت ہے، بابرکت سفر ہوتا ہے. برکتوں والا سفر ہوتا ہے جی. الحمدللہ. تو آپ نے سعودی عرب میں صرف مدینہ ہی کیوں چنا بزنس کے لیے؟ بزنس کے لیے مدینہ منورہ چننا بس نسبت کے حوالے سے اپنی الحمدللہ، صحیح، ماشاء اللہ. یہاں کی جو نسبت ہے جی جی. اس کے حوالے سے مدینہ منورہ مجھے، جب میں فرسٹ آف آل بات کر رہا ہوں کہ میں جب پہلی بار آیا تھا، جی. اس کے بھی جب میں آیا تھا اس سے پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آج سے تقریباً 16 سال پہلے جب میرے والدین اور میرے بھائی آئے تھے یہاں پہ، تو اس وقت ان کے آنے کے بعد جب وہ یہاں سے ہو کر گئے تو میری والدہ نے مجھے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بیٹا ہم تو مدینہ منورہ بھی دیکھ آئے، کعبۃ اللہ بھی دیکھ کے آ گئے، اور اس میں تمہاری بہت کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. تو اس وقت مجھے میری والدہ نے دعا دی تھی، الحمدللہ میری دعا ہے تمہیں کہ اللہ تمہیں آتا جاتا رکھے مدینہ منورہ میں، مدینہ سبحان اللہ. منورہ. یہ میری والدہ کی دعا، اور اللہ کے حکم سے 15 سالوں میں کم و بیش 50+ الحمدللہ میں 50 سے زیادہ مرتبہ مدینہ منورہ آ چکا ہوں. ماشاء اللہ. اور خاص نسبت جو ہے میری وہ مسجد قباء، صحیح، اسلام کی پہلی پہلی مسجد، مسجد، ماشاء اللہ. شہدائے احد وہاں کی نسبتیں، اور مسجد النبوی
یہ تو آپ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سے ایک سفر اسٹارٹ کیا، پھر آتے جاتے رہے، دیکھتے رہے کہ کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے. بہت ساری شروع میں مصروفیات بھی رہیں، پریشانیاں بھی آئیں. وقت بوقت آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں وہ لمحے آپ کو کیسے بتاؤں. جب فرسٹ ٹائم میں مدینہ آیا تھا تو اپنی اہلیہ کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ، جیسا میری والدہ نے مجھے کہا تھا، جیسا انہوں نے بتایا تھا، اس کے بعد میں خود اتنا بس کہ میری والدہ کی جو دعائیں ہیں نا، بس اللہ نے اسے قبول کیا. آپ نے اس قبول کے ہوتے دیکھا. الحمدللہ، الحمدللہ رب بہت بڑی العالمین، سعادت کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. اس حال پہ بھی شکر الحمدللہ. آپ نے والدین کو خود عمرہ کروایا تھا، ایسا ہی؟ جی ایسا ہی. کیا احساس تھا، کیا خوشی تھی؟ احساس یہ تھا کہ کسی طریقے سے میرے ماں باپ ایک بار اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں، اللہ کے نبی کا روضہ دیکھ کے آئیں. تو بس وہی خواہش میری بڑھتی گئی تو بس کسی طریقے سے اس پائے تکمیل تک پہنچا اور اللہ نے انہیں سعادت نصیب کی. تو اس کے بعد جب میری والدہ آئی تھیں، جیسے میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا، کہ انہوں نے بس آتے ہی نا مجھے یہ بات کہی کہ بیٹا اللہ تمہیں وہاں آتا جاتا رکھے. آتا جاتا رہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، لفظ با لفظ والی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، وہ تو ہر انسان کے لیے ہوتی ہے. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو بس وہ عرش تک جاتی ہیں اور وہ قبول ہوتی ہیں. بے شک قبول تو ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، عرش تک پھیلا دیتی ہیں. پہلا جب آپ نے عمرہ کیا تھا، جب آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی، اللہ اکبر، کیا احساس تھے، کیا کیفیت تھی آپ کی؟ وہ کیفیت مجھے ابھی بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں پاکستان سے چلا تھا، جیسے ہی میں جدہ پہنچا، اس کے بعد جو یہاں کے سعودیہ کے آپ کو پتہ ہے نظام، جی اس ٹائم کچھ کم تھے اور آج بہت زیادہ بہتر ہیں. جی بالکل ایسا ہی سعودی عرب کے حساب سے. ایسا ہی ہے. پھر وہ بسوں میں لے کے آتے تھے، پھر ہمیں ہوٹل کے پاس چھوڑتے تھے، پھر ہمیں اپنا ہوٹل بتاتے تھے آپ کا ہوٹل ہے، اس میں گئے ریزیڈنس کیا. اس کے بعد بس ایک جد و جہد تھی کہ ابھی فوراً بس آئے ہیں، سامان رکھا ہے، اور سامان رکھنے کے بعد کہ بس پہلے جو ہے نا جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں. زیارت کر. چلتے 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 بہرحال پہنچے، الحمدللہ حرم پہنچے، تلبیہ پڑھتے رہے. صحیح. جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی تو میں تھا، میری اہلیہ تھیں، میری والدہ تھیں. تو بس ہم جیسے ہی پہنچے نا تو اس وقت میری والدہ کا ایک ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، یعنی ساتھ میں، اور ہم بس بیت اللہ کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے مطاف میں، جیسے ہی پہلی نظر کعبے پہ پڑی، کہتے ہیں کہ بالکل. دعا میری یہ تھی کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، میں نے سجدے میں دعا کی تھی سبحان اللہ. کہ میں سجدے میں گر گیا تھا اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی. اس کے بعد بس جب سے ہی یہ سفر الحمدللہ گامزن ہے، شکر الحمدللہ. الحمدللہ. آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں آپ نے عمرہ کی اہلیہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ. والد صاحب کہاں ہیں؟ والد صاحب کا میرا انتقال ہو گیا تھا انا للہ و انا الیہ اسی راجعون. سال. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. اگر والد صاحب ساتھ ہوتے کبھی خواہش دل میں آئی؟ میری تو خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ والد صاحب کے ساتھ ایک عمرہ کرتا. وہ سعادت جو ہے میرے بڑے بھائی کو ملی، اللہ. اور وہ بہت خوش نصیب ہے ماشاءاللہ سے. وہ بھی ایک خاص شخصیت ہیں، اللہ نے انہیں بھی بڑی عزت دی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے انسان کوئی بھی، میرا ایک کہنا بھی ہے کہ جب آپ سفر کے لیے جب آپ نیت کریں، ارادہ کریں کعبۃ اللہ آنے کے لیے، مدینہ منورہ کے لیے، عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو انشاءاللہ میرا اس سال اللہ کے حکم سے حج کا بھی ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. حج کی تربیتی کلاس میں لے کے ابھی آیا ہوں، پہنچا ہوں یہاں بہترین. مدینہ منورہ صحیح. شکر ادا کرنے کے لیے. تو وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب انسان کوئی ارادہ کرے کہ اس نے عمرہ کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے، تو پہلے وہ اپنے آپ کو عمل میں لے کے آئے. عمل میں لے کے آئے. بالکل. کوئی بھی نیک ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرماتے ہیں. تو پہلے وہ اپنے آپ کو عمل میں لے کے آئے، پھر ویسا دکھے. جی. ٹھیک ہے. شکل و پھر شبہات دکھنے کے بعد اگر یہاں آنے کے بعد
وہ یہاں سے واپسی جاتا ہے، اور اگر اس میں بدلاؤ نہیں آتا تو میں اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن یہاں کا عمل ایسا ہے، جو یہاں آئے نا وہ یہاں کی ہر چیز، یہاں بیت اللہ کا طواف کرنا، بے شک صفا مروہ کرنا، صحیح یعنی کہ صحیح کرنا، اس کے بعد ایک ایک چیز اس شخص کو بھی روک کے بتائے جن کے معاملات ہیں، جن کا سفر ہے، ان کو تعلیم بھی دے، ان کے سارے معاملات بھی کریں اور ان کا ساتھ بھی دیں۔ تو یہاں آ کر بھی نہ بدلا تو میرے خیال سے کہیں اور نہیں بدل سکتا، بالکل ایسے ہی۔ بدل نہیں سکتا۔ تو آپ مسجد نبوی شریف میں جب پہلی مرتبہ پہنچے، ہم نے سنا ہوا ہے اور واقع حقیقت بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے لگیں تو زندگی کم ہے، ہماری زندگی کچھ بھی نہیں، رحمت للعالمین ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، خاتم المرسلین ہے۔ بے شک۔ جب آپ مواجہ شریف کے سامنے پہنچے، سب سے زیادہ فیلنگز کیا تھی؟ شرمندگی کہ میں اتنے زیادہ اس گناہ وقت کر کی کے؟ بات یہ وہی آپ کی بات روکتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب فرسٹ ٹائم میں آیا تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پہلے تو میں رویا، پھر خوب رویا۔ رونے کے بعد جب دل کو تسلی نہ ملی، پھر سلام پیش کرنے کے لیے گیا، پھر ایسا ہوا، پھر دل کو تسلی نہیں ملی، پھر ایک چکر آیا، پھر دوبارہ پھر سلام کے لیے؟ دوبارہ سلام کرنے کے لیے گیا۔ ایسا میں نے 3 بار کیا اسی وقت میں، کہ دل کو تسکین مل جائے۔ یہ ایک آپ کو حق اور سچ، میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بلیو کریں کہ مجھے اندر سے ایسا محسوس ہوا کہ ہاں اب شاید، اب جواب آیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اسلام کا۔ الحمدللہ مجھے ایسا محسوس ہوا، فیل ہوا۔ تو اس کے بعد پھر میں اکثر و بیشتر تقریباً جب بھی میں آیا ہوں اپنے استاد جی کے ساتھ، ندیم صدیقی صاحب، ان کے ساتھ آیا ہوں، اور جو میرے بہت عزیز دوست ہیں تقریباً سب کے ساتھ ہی، صحیح۔ تو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ صلی اللہ مبارک علیہ کے وسلم، باہر جو ہے، میں مغرب سے عشاء تک وہاں بیٹھتا تھا اور صرف درود پاک کی کثرت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی میری ایک عادت رہی ہے، آج بھی وہی عادت ہے۔ یعنی ایک جو وقت ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، میں اس ٹائم یہ عمل خاص جو ہے نا وہ صحیح، رہتا ماشاء ہے، اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ بزنس میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مختلف لوگوں سے پالا پڑتا ہے، جبکہ آپ کا بزنس ہی ایسا ہے کہ حجاج آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں لے کر جا رہے ہیں۔ اس میں اکثریت ہم نے دیکھی ہے کہ حجاج کے اندر صبر برائے نام کم ہوتا ہے، نہیں افورڈ کر پاتے آپ کی باتوں کو، اتنے سفر کو، اتنی دور ہوٹل کو۔ کبھی کسی نے تنگ کیا ہو اور آپ کے اندر جواب دینے کا بھی جذبہ ہے، جواب دے بھی سکتے ہیں اور تگڑا جواب دے سکتے ہیں، لیکن پھر خاموش ہو گئے ہوں، صبر کر لیا ہو، نہیں یار میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی شہر اللہ میں علیہ ہوں، وآلہ وسلم۔ جواب نہیں دینا، کبھی ایسا ہوا ہو؟ ایک بار رات کو 3 بجے، میں پاکستان میں ہی تھا، رات کو 3 بجے مجھے کال آتی ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فہیم بھائی ہمارے ہوٹل کے واش روم میں، یعنی جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا 25 نمبر گیٹ سے آگے جب جاتے ہیں جو بنگالی مارکیٹ جی تھی، جی بالکل اور مدینہ ہوٹل تھا ایک اس طرف، صحیح، ابھی وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بالکل توسیع خالی ہو کر رہی ہے، دیا سارے بالکل، معاملات ہیں وہاں پر۔ اس سائڈ پہ جو ہے نا روڈ پار کر کے بالکل ہوٹل جی تھا ان کا۔ تو رات کو 3 بجے مجھے ایک فون آتا ہے، تو میں ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے بھائی خیریت تو ہے، 3 بجے آپ نے فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی مکے سے مدینہ پہنچے ہیں۔ میں نے کہا ماشاء اللہ مبارک ہو، کیا آپ زیارت کے لیے گئے، سلام پیش کرنے گئے؟ کہ نہیں ابھی ہم ہوٹل میں پہنچے ہیں۔ تو میں نے بولا آپ کا فون کرنے کا مقصد کیا ہے وہ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ سوال کیا کہ واش روم کا نلکا ٹوٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، کوئی وجہ ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا یا خراب ہوگا۔ تو میں نے اس پہ پہلا سوال میں نے وہاں کیا اپنی زندگی کا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اسٹاف سے جا کے کہیں، وہ آپ کو یا تو روم چینج کر دیں گے یا جو معاملہ ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو بس وہ صبر کا تو آپ یہ کہہ لیں کہ حاجی آتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو وہ پہلے کچھ
اچھی سوچ لے کے آتے ہیں، کچھ یہاں پہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے. اور جب وہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں 20 لوگ 25 لوگ 40 لوگ، جب ان کا ایک کوئی ناظر ہوتا ہے وہ ان کو اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا دوں، کچھ میں نام جانتا ہوں، کچھ کاروان والے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں. صحیح. ان میں چند نام ہیں: کاروان حبیب حرم، صحیح. ابل گروپ والے ہیں، اور جو اچھا ایک انہوں نے مکمل پیکج دیتے مکمل ہیں، پیکج دیتے ہیں، مکمل سروسز دیتے ہیں، اور وقت بھی دیتے ہیں. ساتھ میں علماء کرام یہاں ہوتے ہیں. تک کہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں بہترین. ساتھ میں، اور پلس کہ وہ اپنا ٹرانسپورٹیشن، تو یہ تو ETC یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ جو اعتکاف کے معاملات ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، یہاں تک کہ اس کی بھی پیکیجز ہوتے ہیں ان کے پاس. اور ہیں سرات والے ہیں اجمل صاحب، اور فلائی پیڈیا ہالیڈیز والے ہیں خاص. دوسرے ہیں جو پہلا جو میں نے ٹریول کیا تھا وہ کیا تھا جنیدی ایئر ٹریول، کی بہت اچھی سروسز ہیں. یعنی بہت چند لوگ میں بتا رہا ہوں جن کا میں نے دیکھا ہے، ان کے کام بہت اعلیٰ ہیں، اور نہ کوئی پریشانی نہ کوئی ہو. ہم اکثر دیکھتے ہیں مدینہ میں الحمدللہ رہتے ہیں، جو گروپس آتے ہیں انڈونیشیا والی سائڈ سے، تقریباً زیادہ تر ان کے ابایا اور خواتین کے ایک جیسے، بیگ ایک جیسے، جب وہ آ رہے ہیں تب بھی، جا رہے ہیں تب بھی. لوگ کتنا پیارا لگتا ہے. پاکستان میں ٹریول ایجنسی میں ایسا کوئی سین میں نے دیکھا نہیں اب تک. بیسیکلی میں آپ کو یہ ایک ٹریول کے حوالے سے چھوٹا سا، آپ نے اچھا سوال کیا، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستانی آتے ہیں کیٹیگریز میں، اوکے. ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں گروپ کی شکل میں. کیٹیگری اور گروپ کو آپ کیسے لیں گے میں آپ کو بتاؤں. ان سب میں ایک ناظر ان کے پاس وہیں پہ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کا جو ہے نا ٹور کے لیے مین بندہ ہے، یہی آپ کو لے کے جائے گا، یہی آپ کو واپسی لے کے آئے گا، یہی آپ کو گائیڈ دے گا، یہی آپ کو ساری زیارتیں کرائے گا، یہی آپ کو عمرے کا طریقہ بتائے گا، اور اس طریقے سے آپ کا سفر مکمل ہوگا. اور یہی آپ کو ہوٹلز دیں گے، رومز دیں گے، ساری چیزیں. اور انہی کے لوگ وہ یہاں موجود بھی ہوتے ہیں پہلے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، وہ اپنا گروپ آنے کی تیاری، بات پاکستان سے آنے کے حوالے سے اگر کریں گے تو جی یہاں پہ ویزا لگا، پروسیس ہوا، اب انہوں نے اب جیسے نسخ آ گیا ہے بہت اچھا ماشاء اللہ سے. پاکستانی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے ٹریول کرتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں. اور جو پاکستان کے ماحول اور حالات ہیں اس وقت، تو اس طریقے سے اگر آپ گروپ کی شکل میں آئیں اور گروپ کی شکل میں جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ بھی ٹریول ایجنسی والے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں سٹارٹ کرتے؟ ایک کے کرنے تھوڑا سے سا لیول بڑا ہوگا، یہ بڑے لیول پہ کرنا پڑے گا. اس میں لیولز کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اپنا ماحول ہوتا ہے، بالکل. اور اپنا رہن سہن ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے وہ پیکیجز لیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ غریب غربا لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنا مال جمع کرنے کے بعد کس طریقے عمرے سے پہ یہاں آتے ہیں. تک بالکل. پہنچتے ہیں، پھر وہ حج کے لیے جمع کرتے ہیں، پھر حج تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ گروپ کی شکل میں آتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے میرے کی نزدیک. شکل میں بالکل. میرے خیال سے نا تقریباً ٹریول ایجنسی والے وہ بس اپنے فوکس رکھتے ہیں پروفٹ پہ. 100 میں سے 80%، یا میرے خیال سے 100 میں سے 100% ہی دیکھا جائے تو اوور آل پروفٹ کے اوپر جو ہے کمپرومائز بالکل بھی نہیں کریں گے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو جس کنڈیشن میں انڈونیشیا سے آتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت گروپ لگتا ہے وہ بھائی ایک جیسے آپ نے ہر میں دیکھے ہوں گے، آنا جانا آپ کا ماشاءاللہ ہے. ٹھیک ہے، پلس ایک جو ہے فری میں وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جاتی. بالکل، ہمارے یہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں، بیگس دیے جاتے ہیں، اور اپنا ٹریول جو بیگ ہوتے ہیں ٹریول بیگ دیے جاتے ہیں، کچھ اسکارف دیے جاتے ہیں. طائف میں کچھ احرام ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ سب دی یہاں پہ جاتی آپ ہیں دیتے ہیں وہیں پہ ہی پاکستان میں ہی. صحیح. اس کے اوپر باقاعدہ نام پرنٹ ہوتے ہیں، ساری چیزیں. لیکن بات میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ پاکستان سے گروپ بناتے ہیں، کراچی سے بناتے ہیں، پنجاب اسلام آباد سے بناتے ہیں، ملتان سے یا لاہور سے بناتے ہیں، تو گروپ کی شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 10% یا 20% آپ کو گروپ والے ملیں گے، باقی ٹوٹلی سیپریٹ ہے. ٹوٹلی ہر شخص کہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں جو پہلے ایک بار آ چکا ہے وہ اس کے ساتھ پھر کیٹیگری بنتی رہتی ہیں
پھر یہ چینلز پہ دیکھ کے اسٹڈی کرتے ہیں بہت اس میں ساری مین چیزیں، فائدہ جو آ رہے ہیں نا مہمان، انہی کا ہے، انہی کا فائدہ ہے، انہی کا فائدہ ہے، سب سے مین فائدہ انہی کا ہے انہی کا ہے، کہ ان کو تربیت اسٹارٹنگ سے ہی دی جاتی ہے، بالکل اور اس کے لیے باقاعدہ چاہیے کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں، جو بقایا دوسرے لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اس کی ایک ترتیب بنائیں بالکل اور ایک گروپ کی شکل میں لے کے جی۔ ان کو آگے لے کے چلیں۔ اس میں پلس فائدہ ریاض الجنہ کا بھی، وہ بھی ایڈ کریں، ریاض الجنہ اب جو گروپس آتے ہیں، گروپس آتے اب ہیں انڈیویجول آ کے آپ یہاں نسخ کے اوپر اپنی ایپ ڈال لیں، جی، پھر جا کے اس کے آفیسز کے باہر کھڑے ہو ایسا ہی کے ہے چکر لگا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کا جو ہے ریاض الجنہ کا پرمٹ بنے گا اور آپ ریاض الجنہ جائیں گے۔ بالکل، گروپس میں تو اکثریت یہی کو ہوتا ہے ملتا کہ بھی نہیں ہے، 90% نہیں ملتا، بس وہ جو مین آتے مقصد ہیں اور ہوتا چلے ہے، جاتے ہیں، مین مقصد وہ رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو گروپ کی شکل میں کیا ہوگا کہ گروپ، وہ ضرورت ہی نہیں ہے نسخ پہ اپلیکیشن پہ اپوائنٹمنٹ لینے کا، وہ خود بخود ٹریول والوں کا کام ہے، وہ خود بالکل لے کر ایسے دیں ہی گے ایسے ہی آپ مثال پورا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، جی انڈیا کی جتنے بھی ٹوٹل گروپس آ گئے، یہ پورے گروپ کی صورت میں ریاض الجنہ جاتے ہیں، اور ریاض الجنہ جا کے نوافل ادا کرتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، اور سارے وہ معاملات پھر کرتے ہوئے ان پھر گروپس کا جو آپ دیکھیں نا، حرم کے اندر انٹری ہو رہی ہے، پھر لبیک کی صدائیں لگ رہی ہیں ایک ساتھ، وہ ماحول ہی الگ بن جاتا ہے۔ وہ آپ کی بالکل بجائے جو آپ نے بھی کہا ہے کہ لبیک کے صدائیں، جی میں آج ہی ٹریول کر کے پہنچا ہوں، جب میں جدہ اترا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، پورے جہاز میں، آج کی بات، پورے جہاز میں صرف ایک شخص نے جب میقات آئی اس نے تکبیر پڑھی با آواز بلند، ماشاءاللہ۔ اور وہاں یعنی جہاز سے لے کر جدہ ایئرپورٹ ہم اترے، بس میں بیٹھے تو وہ تکبیر پڑھ رہا تھا، جب ہم پہنچے ٹرین کے پاس تو وہ تکبیر پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ ٹرین سے جب ہم آئے بیگیج کلیم کی طرف، وہاں پہ وہ شخص تکبیر پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو وہاں تک دیکھا، لیکن ٹرین کے پاس میرے ساتھ بڑے صاحب تھے، ایک اور چاچو بھی تھے، تو ان کے سامنے یہ ساری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے ایک بات یہ بتائی کہ جب ہم بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آتے تھے، یعنی وہ پہلے کسی دور میں آئے تھے 80s میں، صحیح، آتے تھے یعنی پانی کے جہاز سے، اور اس کے تھرو ان کی بھی ایک ایج ہے ماشاءاللہ صحیح، 65 پلس، ماشاءاللہ، تو وہ جب آتے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ سمندری جہاز میں ایک صدائیں ہوتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور جب یہ میں ان کا کہا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بہ لفظ، پھر آج تک ان صاحب کی، میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، فرسٹ ٹائم میں نے انہیں دیکھا ہے، ہاں اپنے بڑے صاحب کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ شروع سے ہی نا، جو پہلے کے جو لوگ تھے، جو بزرگ ہماری جو ہستیاں گزری ہیں، جو ماں باپ، ایک جو 2000 کا جو دور گزرا ہے، 90s سے 2000 جی جی، کا، 2000 سے لے کے 10 تک کا یا 15 تک کا، آج کے نئے کلچر کی بات نہیں کر رہا، اس وقت تک ایک وہی صداؤں والے معاملات ہوا کرتے تھے۔ آج ابھی میں نے دیکھا کہ پورا جہاز جو ہے نا، شاید کہ میقات آ رہی ہے تو کوئی ایک دوسرے کو اٹھا رہا ہے کہ بھائی اٹھو تکبیر، میقات لگنے والی ہے، ایسا ہی ہے، کسی نے نیت کی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں، جی جی، احرام، نیت، لازم، بالکل ایسا ہی ہے، اور نفل۔ جی تو جب ان کی پہلی نیت ہی جو وہ گھر سے ارادہ کر کے چلیں وہ نہیں ہوگی، تو آگے عمرہ کیسا مکمل ہوگا ان کا؟ اللہ اکبر۔ بعض کا تو وہ لوگ پاکستان میں ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں نا۔ احرام دیکھیں، عمرے کی تو آپ کو بھی پتہ ہے سعادت، اور جی جی، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کے معاملات ہیں، وہ یہی ہے، سب سے پہلے احرام باندھنا، جی، ٹھیک ہے، نوافل ادا کرنا، نیت اور کرنا، نیت کرنا، بالکل، آپ نے تکبیر پڑھنا 3 مرتبہ۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے، جب آپ پہلے اسٹیپ پہ ہی نہیں جائیں گے تو آپ چوتھے اسٹیپ تک، حلق کروانے تک آپ کا کیا سوچ ہے؟ کہاں سے تو کہاں غلطیاں۔ وہی، یہ آپ کو میں ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں، جنریشنس آ رہی ہیں، پھر جو ہمارے بڑے، جو آنے کے لیے یہاں پہ منتظر ہوتے ہیں، جن کی خواہشات بڑھتی ہیں، یعنی جن کو اللہ استطاعت عطا فرماتا ہے کہ وہ آئیں عمرہ کریں، تو اب ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو بیسکس ہیں ان کو لیں، جی اس طریقے سے آ کے پوری پراپر ادائیگی کریں،
ایسا ہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے بنا دیا گیا ہے، جتنا پیش کر رہے ہیں لوگ. سامنے کہ جی ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، دین بہت بالکل آسان ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کا اللہ علیہ دین ہے، وسلم. بہت آسان ہے. اس کو آسانی کے ساتھ گزارے بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ. آپ بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں بھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ماشاء اللہ آپ کا ہے. یہاں کے بزنس کو اور پاکستان کے بزنس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ یہاں کا بزنس تو دیکھنے کے لیے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے ٹینشن والی بات نہیں ہے یہاں یہاں پہ. کے سعودی عرب کا، جی کیونکہ یہاں کچھ ساتھی ہیں. ایک بھائی ہے انس، اللہ نے بھائیوں جیسا بھائی دیا ہے انس، صحیح. وہ ساری چیزیں مینیج کر لیتا ہے. اور صحیح. باقی جو یہاں کے میرا کوئی اتنا ہائی فائی ہے، کوئی اس لیول پہ کام نہیں ہے، لیکن جتنا بھی کام ہے وہ ٹو مچ اور گریٹ. صحیح میں. صاف ستھرے کلائنٹ، صاف ستھرے لوگ، صاف ستھرے معاملات، اور ان کو اس طریقے کی سروسز دینا. ہاں کسی ایک آدھ شخص کو اگر کوئی شکایت ہو جائے تو بھائی اس کے اعمال ہو سکتے ہیں، ہماری کوشش وہی ہے صحیح صحیح. بس. تو پاکستان میں کیسے آپ ترتیب کرتے ہیں گروپس کو؟ بیسیکلی گروپس کا میں نے آپ کو وہی ابھی اسٹارٹنگ بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ گروپس کا بننا بہت مشکل ہے. گروپس اگر آپ کو بنانے ہیں تو یہ ایجنٹس کا کام ہے، جو ٹریول ایجنٹس ہیں یہ ان کا کام ہے کہ جی وہ گروپ بنائیں، ایک گروپ کو دوسرے کے ساتھ مرج کریں. سپوز کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس 20 ساتھی ہیں، کسی کے پاس 100 ہیں، کسی کے پاس 80 ہیں، کسی کے پاس ایک ہے، تو ایک 5 والے سے ملے، 5 20 والے سے ملے، تو 25 کا ایک 26 کا ایک گروپ ہو جائے. اس طریقے سے ایک گاڑی کا گروپ بنائیں، اس کے ساتھ ٹریول کروائیں، پھر دوسری گاڑی کا، لیکن ایک کا ہونا لازمی ہے اس میں. صحیح. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی بزنس آپ کو سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ اتنی لمبی لسٹ ٹیکسز کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس بزنس کو ٹیکسز کے ساتھ سرٹیفکیٹس کی بھی بہت لمبی لسٹ آتی بالکل ہے. یہاں پہ الحمدللہ اب نئے قانون نکلے ہیں اور بہت آسانی والے قانون ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے باہر کے لوگوں کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو اس بالکل ایسے کو ہی. آپ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں، پاکستان میں آپ کو کیا مشکل پیش آتی ہے، اور یہاں پر اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہیں تو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں میں پاکستان الحمدللہ ہمارا ملک ہے، اور سعودیہ کے ساتھ جس طریقے سے اس کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر بالکل ہیں الحمدللہ. ہمارا ملک آج بھی اپنی جگہ ایک معیار رکھتا ہے. بالکل اگر ایکا ہو جائے ایک تو ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ سعودی عرب کے حوالے سے اگر مجھ سے بات کریں گے تو سعودی عرب میں سب سے پہلے تو رولز اینڈ ریگولیشنز، ریگولیشن بالکل اس کے بعد یہاں کی جو سختیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں. اچھی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کہیں تھوکتا ہے جی تو اس کے اوپر بھی ہے، اگر کوئی سگنل توڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے قانون اتنے سخت اس وقت سعودی عرب نے بنائے ہوئے، اور یہ ہونے بھی چاہیے. ابھی پاکستان میں بھی ہوا ہے جی کہ کیمرے لگائے گئے ہیں، شارجہ فیصل کا ہے، کراچی کا، جی جی باقی پنجاب سائڈ کا مجھے اتنا نہیں پتا. لیکن اس کے حوالے سے دیکھا جائے لوگ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے جبکہ ہیں. یہاں پہ آئیں گے فالو کریں گے، اب میں کرنا آپ بھی کو چاہیے. بتاؤں، اگر دبئی میں، سعودیہ میں اور جو دوسرے ممالک ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز اپنی گاڑی کا پارٹ بھی چینج کرنا ہے نا، یا گاڑی چینج کرنی ہے، یا اپنے ٹائر بھی چینج کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو آپ کو اس کے لیے ایک ورقہ بنا کے دینا ہے. جی یہ قانون ہے. بالکل آپ کو کہاں ہی سے کہیں جانا ہے، ابھی ہم یہاں سے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تب فیڈ بنتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مدینہ سے جدہ جاتے ہیں ڈرائیور ہم سے ساری ڈیٹیل لیتا جی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے تو وہاں پہ یہ سب نہیں ہے. اب ان چیزوں کو یہ تو آپ کو پتہ ہے، میں اس سے آگے بات نہیں کرنا دل چاہتا. سے سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ، کوئی بھی قانون اصل میں لاگو ہو ہمیں جائے. خود، جب ہم خود عمل کریں گے جی تبھی تو آگے کچھ ہوگا. عمل جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وی آئی پیز کے لیے سب بند ہو جاتا ہے، یہاں پہ وی آئی پیز کے لیے ایسا کچھ نہیں ایسا ہوتا. کچھ نہیں ہے الحمدللہ. صحیح، یہاں کی وی آئی پیز روڈ پہ گھومتے ہیں جی آپ کے سامنے، ایسا ہی ہے بالکل. اور جو وہاں سے وی آئی پیز آتے ہیں وہ یہاں کے ایک عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہاں بالکل پہ کرنا بھی چاہیے مدینہ ایسا میں. ہی ہے.
مدینہ جس ادب نے کا اپنی شہر ہے. میں نہ ماری ہاں وہ کیا آیا اس در پہ؟ اپنی بالکل میں ایسے مار ہی. کے یہاں پہ پہنچنا چاہیے تاکہ آپ کو اس دربار کے انوارات ملیں، روحانیت ملے بالکل یہاں آپ کو. کی روحانیت جو ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں. مسجد قباء، جی شہدائے احد، بے شک. مسجد نبوی تو سب سے پہلے. پھر جو یہاں کی زیارت ہیں، جی اگر آپ یہاں کے کسی پرانے جو مقیم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یہاں کی زیارتیں کریں. یہاں پہ ایک بہت پہلے جب میں آیا تھا، اسٹارٹنگ کی بات بتاؤ، احمد صاحب ہوتے تھے ایک. اچھا. آج بھی اللہ زندگی اور صحت دے انہیں، وہ ہیں. تو یا تو ان کا بیٹا یا کوئی نہ کوئی معاملات ایسے کر رہے ہوں گے یقیناً. لیکن انہوں نے فرسٹ ٹائم میں ان کے ساتھ زیارتوں پہ گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک ایک جگہ زیارت کی تفاصیل بتائیے. تفصیل کے ساتھ سارے معاملات بتائے ہیں، سمجھائے ہیں. یہاں کا ایسا ادب ہے، یہاں کا ایسا ادب ہے. اللہ اکبر. لطف ہی اس میں، اس ہاں، زیارت میں. اور آپ نے یہاں تک اپنے مدینے کی ٹرین کا واقعہ تو جی غالباً جی سب نہیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہے. سنا ہوا ہے. یہاں تو اگر آپ چپل رکھ رہے ہیں اس کا تو آپ شور کو نہیں ہونا چاہیے کہ چپل آپ زمین پہ رکھیں آرام سے، یوں پھینکیں نہ یا بالکل پٹخیں نہ. بالکل ایسا ہی ہے. کہ ادب کا یہ وہ مقام ہے جس رحمت کا خیال فرشتے بھی للعالمین. رکھتے ہیں. جس نے ایک بار جو آ گیا جی اس کا دوبارہ نمبر آنا بھی ہے یا آنا نہیں. بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں شکر کم ہے الحمدللہ. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار اپنے حبیب کے در پہ بلایا الحمدللہ اور اس کے باوجود ہم قدر نہ کریں. ادب پہلی چیز شروع ہوتی ہی ادب سے. دیکھیں میں بالکل آپ کو بتاؤں، یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تو ہم فرقہ واریت تو کوئی بات کرتے بھی نہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ، جو ادب جہاں کا ہے اس کو وہاں متعین ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی پہلی چیز. دوسری چیز، مدینہ منورہ پہلے یثرب دکھوں کا شہر، ہے. جی آج مدینہ منورہ. تو آپ اس سے خوشحالی، جی سارے معاملات، بے شک مجھ ایسے ہی. سمیت تمام لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اللہ کا مدفن ملے تو مدینے میں مدینہ ملے. میں بقیع میں ملے. بالکل الحمدللہ. اسی کے ساتھ ایک سوال اور جوڑ لیتے ہیں. آپ کا چونکہ یہی بزنس ہے ٹریولنگ کا، 2020 اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا بند ہونا کسی قیامت سے کم نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. کرونا کا غالباً آپ نے ذکر جی کیا ہے. آپ اس وقت تقریباً 19 مارچ، جی 18 مارچ کی 18-19 غالباً مارچ کوئی کی، ڈیٹ تھی بالکل ایسا جو ہی ہے. فلائٹس وغیرہ بند ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ اور راجعون. میں اس سے کچھ دن پہلے ہی، یعنی آپ سمجھے، میں یہاں سے جب واپسی گیا تھا تو وایا دبئی ہوتے ہوئے دبئی رکا تھا. کرونا میں دبئی میں وہاں سے بھی بڑی مشکلوں سے نکلے تھے، کس طریقے سے پاکستان پہنچے تھے. تو مسجد نبوی کا بند ہونا یا بیت اللہ کا طواف کا یہ جو معاملہ ہے، اللہ اکبر. انسان نہیں ہونا، اللہ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے بے وہ تا شک قیامت تک بے ہے. شک. یہ در میں ابھی بھی اپنے ساتھ جو لوگ ہیں یہ قیامت تک کھلا ہے. بے شک ایسے ہی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہماری آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے اس کے بے آگے. شک ایسا ہی ہے. جو 1400 سال پہلے گزرے ہیں، جو اب کے معاملات ہیں، جی اگر آپ اس کو فیس کریں، ٹھیک ہے، پہلے تو لوگ اونٹوں پہ اور خچروں پہ اور پیدل سفر کیا کرتے پیدل تھے. سفر کیا کرتے. آج بھی اس نسبت کے چند لوگ آپ کو ٹی وی پہ نظر آئیں گے کہ جی کوئی نکلا ہے دیوانہ یا کوئی نکلا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر اپنی سفاری پہ ہوتے مدینہ سے باہر ہی سواری سے اتر جایا کرتے تھے، بے چپل شک اتار دیا کرتے تھے. یہ اللہ احترام اکبر. ہوتا تھا مدینہ کا. بالکل ہم ایسے اپنے ہی. اکابرین کے قصے پڑھیں جی تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اتنی محبت تھی مدینہ سے. الحمدللہ. تو ہمیں نہیں لگتا کیا مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے ان مبارک شہروں کی، ان مبارک مساجد کی،
کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ اوپن کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ تنبیہ ہو ہمارے لیے, بالکل وہ ایک دروازوں کو بند ہونا. بالکل اللہ اکبر. میں کہتا ہوں قیامت سے کم نہیں تھا یہ منظر. بالکل ایسے ہی مسجد آپ صحیح نبوی کے کہہ رہے ہیں. دروازے بند ہو رہے ہیں, وہ در, اس در کے دروازے بند ہو رہے ہیں جس طرح سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ گیا. بے شک ایسے ہی ہے. میں کہتا ہوں کہ مرنے کا مقام تھا. اللہ وہ اکبر. ویڈیو جب شائع ہوئی, لوگوں جس نے بھی دیکھی رویا ہوگا وہ. اور اب بالکل ایسے اگر ہی ہے. اوپن ہو گیا ہے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ دعائیں بھی کریں, شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مسجد نبوی کو کھولا, اس آمین کو قیامت تک کھولا رکھ. آمین ہمیں قدر آمین. نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے. مسجد الحرام مسجد نبوی کے کھلے ہونے کی, اوپن ہونے کی قدر نہیں ہے. بالکل جبکہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں کچھ. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ اذانیں, علیہ وسلم. اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوں, اذان آتی ہے, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ اذان ایسی ہوتی ہے سیدھا دل پہ اترتی ہے. بالکل یہ آواز ہی الگ ہے, الحمد اس کی للہ. برکات انوارات ہی الگ ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. آپ محسوس کرنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے پاس ایسا دل ہو, ایسا جسم ہو کہ محسوس کرے اس اذانوں کو, اس کی روحانیت کو, اس بابرکت جو ہے وہ دربار کو. تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کون سی ایسی جگہ پر آ گئے, واقعتاً جنت میں آ گئے. دیکھیں آج بھی میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسجد نبوی میں, جو امام کعبہ کے استادوں میں بھی ہیں چند لوگ, ماشاء اللہ. اور جو مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے, سبحان اللہ. جن کی جو فجر میں یعنی اپنے جو وقت ان کا نکلتا ہے, جی. جیسے ظہر میں آئے ہوں. تو مغرب کے بعد چلے گئے, یا عشاء میں جاتے ہیں, عشاء کے بعد جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں ایسا جو مدرسہ لگتا ہے غالباً جی جی, یہ گیٹ ہلکے نمبر لگتے ہیں, 38 پہ ہلکے لگتے ہیں بالکل. ہلکے لگتے ہیں, ان میں اللہ کے نبی کے قریب جو وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے پردہ پوش ہو کے بیٹھے ہیں بالکل کہ ایسے ہی. اگر آپ ان کی حقیقت جان لیں کہ وہ کس وجہ سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں, کہ انہوں نے اللہ کی عطا کو بھی دیکھ لیا, جی اللہ کے نبی کی محبت بھی ان کے دل میں آ گئی, بے شک. اور جو وہ آگے کر رہے ہیں, جو وہ وقت دے رہے ہیں, بالکل ان کے جو معاملات ہیں, اگر ان کا آپ اور ہم جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ یقین کریں آپ بھی ان کی صحبت میں آنے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. دعائیں کریں, بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, ان کی صحبت میں آنے کے لیے کہ, لیکن وہ نظر نہیں آتے. میں چند ایک ایسے لوگوں کو ایسے ہی. جانتا ہوں, اپنا ملک, اپنا بزنس, اپنی ساری چیزیں جو سیٹ ہیں وہ سیٹ ہیں, جو چھوڑ کے ہیں وہ چھوڑ کے ہیں, لیکن جو ابھی بھی ہیں, میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آج مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں, کچھ رحیم یار خان کے, کچھ ملتان کے لوگ ہیں, کچھ کراچی شہر کے ہیں, جو میں اپنے ملک کے حوالے سے بات کروں گا جن کو میں جانتا ہوں. اور زیادہ تر جو میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ کاروباری لحاظ سے بزنس مین, ان کا کام ہی یہی ہے کہ بھائی ایک جمعہ انہوں نے, اکثر میرے پاس کچھ نام میں نہیں لیتا ان کے, لیکن ان کی بعض اوقات کچھ لوگ ایسے آتے ہیں, بیٹا فہیم, جی انکل, بیٹا جمعرات پہنچنا ہے, جمعہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے. سبحان اللہ. نہیں, جمعہ مسجد مسجد نبوی نبوی میں شریف. پڑھنا ہے, اور پھر آگے سفر پہ جانا ہے, پھر واپسی پہ جمعرات جدہ اترنا ہے, جمعہ طواف یعنی کہ عمرہ کرنا ہے, مسجد الحرام. اور عمرے کے بعد واپسی اپنے شہر آنا ہے. سبحان اللہ. کچھ ٹکٹیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ جمعرات کو آئے, بعد نماز جمعہ انہوں نے واپسی پاکستان. سبحان اللہ. یہ کراچی کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, کراچی کے ایسے لوگ ہیں. پاکستان سے کتنے ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا, میرے خود تقریباً 5 سے 6 کلائنٹ ایسے. صحیح, ماشاء اللہ. 5-6 کلائنٹ ہونا
ایک بندے کے پاس ایک بڑی اہمیت کی بات ہے، جن کو میں جانتا ہوں، صحیح لاکھ لوگوں میں 5 لوگ میرے پاس ایسے ہیں. اب پورے پاکستان میں کتنے ہوں گے، پوری دنیا میں کتنے ہوں گے، یہ تو اللہ جانے. لیکن آج بھی ان کی جو نسبتیں ہیں اور ان کو ہم نے دیکھا ہے، نہ ان کے کاروبار کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا وقت دین کو دے رہے ہیں. یہاں کے دسترخوان جو ہیں ان کی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ. جس کو جو موقع مل رہا ہے نا، میرے کوئی 70-80 کلائنٹ ایسے ہوں گے جو رمضان المبارک یہاں پہ گزارتے ہیں. کمپلیٹ ماشاء اللہ. پورا مہینہ کے لیے آتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے پہلی کو جانا ہے اور 32 دن میں آنا ہے. کوئی کہتا ہے ہم نے 38 دن میں آنا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں لاسٹ اشرانی 15 رمضان کو جا کے ہمیں عید کے 5ویں دن آنا ہے. 90% ان کی لسٹ ہے میرے پاس. ماشاء اللہ. اور ان کا کام کیا ہے؟ جو انہوں نے سارے سال کام کیا ہوا ہے، وہ یہاں کے اللہ کے نبی کے روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر میں آپ کو جگہیں بتاؤں تو مسجد قمامہ کی سائڈ، مسجد ابو بکر، مسجد علی کے پاس، مسجد عمر فاروق، ان جگہوں پہ. ایک واقعہ میرے استاد جی کے ساتھ گزرا. ہم پاکستان سے چلیں، 18 رمضان کو پہنچے، یہاں پہ 17 رمضان کو. جی اب اعتکاف کا وہ ایک ایپ کھلتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے اعتکاف کا ایک کوپن ملتا ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر اعتکاف کرتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں. تو استاد جی آئے، بڑے کوشش کی، ہمارے پورا گروپ آیا تھا کہ جی یہ 19-20 لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے. تو کچھ لوگ نیچے بیٹھ گئے. میں جاگتا ثبوت ہوں اپنے استاد محترم کا کہ کوئی ایک شخص اوپر سے آیا اعتکاف والا 19 رمضان کو، اس نے استاد صاحب کو، یعنی جن کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں، بچے سے بڑا ہوا ہوں، اور جنہوں نے میرا سارے معاملات، ساری چیزیں، جنہوں نے مجھے اپنے حساب سے، میں اپنے استاد کی طرح بننا چاہتا ہوں. ایک سوچ ہے نا کہ میں جو ان کے عمل ہیں میں اپنی زندگی میں وہ لانا چاہتا ہوں. لیکن میں کوشش کر کے بھی ان کی جو استاد صاحب ہیں ان تک پہنچنے کی تو دور کی بات، بس یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے ان کے جیسا میری دعا ہے، یہ خواہش ہے میری کہ میں اپنے استاد کی کوشش جاری ہے. 19 رمضان کو جی ایک شخص آتا ہے اوپر سے نیچے، کسی ایک ریبن ہے گرین کلر کا اعتکاف کا. آپ یقین کریں، میں نے 25 سالوں میں، 20 سالوں میں اپنے استاد صاحب کی شاید 2 نمازیں انہوں نے غالباً بتائی ہیں. ایک عشاء گئی تھی، بیماری کی علالت میں سوتے رہ گئے. اچھا. تو شاید کوئی قضا ہوئی ہو. قضا کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح. قضا چھوڑنا نہیں، قضا. تو 20 سالوں میں یعنی کہ شاید کوئی قضا ہو گئی ہو. تو 2 نمازیں ان کی ایسی، انہوں نے ایک بار کہیں ذکر کیا تھا، جہاں پہ آپ آتے نہیں ہو. میں نے جیسے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعا، بالکل میری والدہ کی دعا کہ بیٹا اللہ تجھے آتا جاتا رکھے. پھر میری دعا کہ اللہ جو میرا جو بھی وقت ہو وہ مدینہ منورہ کا ہی ہو، میری فیملی کا. مجھے یہ خواہش ہے آج بھی. تو استاد صاحب رہی آئے، ان کو کسی نے آ کے ربن دیا اور وہ اتنا خوش، اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کا موقع ملا. ہمارے ساتھ جتنے ساتھی آئے کوئی بھی نہیں تھا ان میں. 19 لوگوں میں صرف ایک واحد شخص جن کو اوپر ربن بھی ملا اور انہوں نے اعتکاف کیا. اور 20 تقریباً 10 دن میں ان کی خدمت میں رہا، آنا جانا، سحری، افطاری، ٹائم دینا. میں خود یہیں، میری فیملی بھی یہیں تھی. تو بس کسی طریقے سے آ کے رمضان المبارک کی جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی فیملی تو مہینے کے لیے آتی ہے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، تو لاسٹ عشرہ جو ہوتا ہے وہ یہیں پہ عید مسجد نبوی کی. اگر عید کے حوالے سے بات کریں تو عید، میں کہتا ہوں اگر کسی نے مسجد نبوی میں، یعنی مدینہ میں، جس نے مسجد نبوی میں عید کی نماز پڑھی اور جس نے مدینہ میں عید کی، عید
اسی کی ہوئی ہے. عید اسی کی ہوئی. اچھا فہیم بھائی، ابھی ریسنٹلی گل پلازا جو کراچی کے اندر ایک سانحہ پیش آیا ہے، ویسے تو ہم جسٹ دعا ہی کر سکتے ہیں لواحقین کے لیے، پھر جو چلے گئے اللہ رب العزت ان کی درجات بلند فرمائے اور آمین. چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو بھی سانحہ ہوا ہے اس کے لیے، تو جو اس سانحہ میں گئے ہیں ان کی طرف سے میں آیا ہوں. تو مدینہ منورہ روضہ رسول پہ جا کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان جی. کا میں سلام پیش کروں گا، اللہ اکبر. اور ان کی طرف سے یعنی کہ میں سلام پیش کروں گا. سبحان اللہ. اور جو یہ معاملہ ہے اس کے لیے، تو یہ کراچی سٹی کے جو ایریاز ہیں، جو یہ مین احمد روڈ ہے، جی. یہ راستے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اسی کے حوالے سے اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں، یہاں پہ جی. ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں، آپ کراچی کے حوالے سے اگر دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم بزنس کو لے کے آئیں سعودی عرب، تو یہاں کے جو مالز ہیں، یہاں کے جو روڈ ہیں، یہاں پہ بھی ہوٹل ہیں، یہاں پہ بھی مدینہ، مکہ، جی. جدہ، ریاض، یہاں بڑے بڑے مالز بنے ہوئے ہیں، بالکل. اور ہر چیز کی الحمدللہ ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کی سیفٹی موجود ہے. بالکل. اور اگر بزنس کو ہم شفٹ کرنے کی بات کریں تو میں اپنی بات کروں گا کہ پریمیم لیول کے اوپر میں خود پاکستان سے یہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں سعودی عرب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آ کے یہاں کا ماحول دیکھ کے، ساری چیزیں دیکھ کے، یہاں کے لاس قانون جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو فوکس کرتے ہوئے، ایک تو پہلی چیز ادب، جی. پھر دوسرا یہاں کی جو سختیاں ہیں وہ سختیاں ہمارے لیے ہی بہتر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ہماری وہ سیفٹی کے لیے. ہماری سیفٹی کے لیے. وہ کس لیے کہ جی آپ نے سگنل نہیں توڑنا، جی. ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جی. آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، لڑنے میں دونوں کا نقصان ہے، آپ کا بھی سامنے والے کا بھی. یہ بیسک پوائنٹس ہیں. بالکل. گاڑی سے گاڑی ٹکرائے گی تو مطلب ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان ہوگا نا. جی. جب ہمیں رول پہلے سے ہی پتہ ہوں گے کہ جی ہم ایکسیڈنٹ نہیں کرنا، تو ایکسیڈنٹ یقیناً جی. نہیں ہوگا. باقی جو ہونا ہے وہ تو اللہ رب العزت جو نے جو ہونا لکھ ہے دیا وہ وہ تو اللہ ہوگا. کی جیسا شامل ہوگی اس میں. کراچی کے حوالے سے بات کروں تو وہ پاکستان میں اس طریقے سے کہہ لیں وہ ملک کی ماں ہے. جی. پورے ملک کو چلانے کے ایسا ہی سن رہے ہیں. بالکل. پورٹس ہیں، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ آتی ہے، جاتی ہے، سارے معاملات. اگر ہم وہاں سے اس وقت جو لوگ نکل رہے ہیں، جو سعودی عرب آ رہے ہیں کام کے لیے، یا دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں، یا یورپ شفٹ ہو رہے ہیں، تو وہ اپنی آسائش، اپنے سکون اور اپنے گھر والوں کو ایک اچھی لائف دینے کے لیے وہ موو ہو رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. سعودی عرب کے جو لا ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ اگر 20 کنٹریاں بھی آ کے سعودی عرب میں بس جائیں تو سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا، قانون ہے، نظام ہے. 20 کنٹریز کی بات کر رہا ہوں میں، جی. 20 شہر نہیں، 20 کنٹریاں بھی آ بالکل. کے اگر سعودی عرب میں بس جائیں تو سعودی عرب کے حساب سے سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ہی ہے. اور یہاں کے کام کے حوالے سے یہاں کی جو ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے کہ جی نماز کے ٹائم پہ آپ کا کاروبار بند ہونا ہے، نماز کے ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جو یہاں کے آگے کے معاملات ہیں، ایک ٹائم شیڈول طے ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے یہ کام جی. کرنا ہے. پھر بیچ میں گیپ ہے، گیپ کے بعد پھر آپ نے رات اتنے بجے تک کام کرنا ہے. یہ ٹائمنگ اوپننگ کی ہے، یہ ٹائمنگ کلوز ٹائمنگ ہے. اس کے حساب سے ابھی ساری رات بزنس کرنا، سارا دن بے فکر ہو کے، بے فکر ہو کے کسی قسم کی سارے ٹینشن نہیں، یہاں معاملات سے سے. کوئی آ نہ جائے، پکڑ نہ لے، آپ مار کا نہ دے. اگر کوئی امانت ہے، اگر آپ نے کسی کو امانت دی ہے، کوئی لین دین آپ کا کاروباری ہے، تو وہ بھی سامنے والے کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اگر آپ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ طریقے سے کام کرتے سنت ہیں، طریقہ. جو آپ سے پوچھا جائے گا گواہوں کے ساتھ یا جی. ویسے، یا لین دین کا جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانا ہوٹل کی ابھی بکنگ کی ہے، ابھی فلانا اتنے روم لیے ہیں، یا جی. اس جی. طریقے سے کام کیا ہے. تو اس کے حوالے سے
سامنے والی پارٹی بھی ویسی اترتی ہے, ہم بھی ویسی اترتے ہیں. بالکل. اب نفع نقصان جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے. اور آج تک میں اپنے کام کے حوالے سے بتاؤں تو میں اگر یہ بات سوچوں کہ مجھے سعودی عرب میں نے کام کیے تو مجھے نقصان ہوا ہے, نہیں واللہ. صحیح. میں ماشاء اللہ. پازیٹیو میں ہی کھڑا رہا ہوں. ماشاء اللہ. نقصان ہوا ہے, نفع میں نقصان ہوا ہے. صحیح. کاروباری لحاظ سے بتاؤں تو نفع میں نقصان ہوا ہے. ہوں. میں نہیں کہتا مجھے نقصان ہوا ہے, یا کوئی بھی ایک شخص یہ کہے. اتنے لوگ جو آئے ہوئے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, 80 کنٹری کے لوگ یہاں آتے ہیں. جی. یہ تو قیامت تک کھلا ہے ادھر. بے شک. انشاءاللہ. انشاءاللہ. مکہ اور مدینہ تو قیامت تک موجود ہے. تو اگر آپ کام کاروبار کے حوالے سے, میں اسی وجہ سے کہتا ہوں 20 کنٹریاں آ کے یہاں بس بھی جائیں نا تو سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ سعودی گورنمنٹ جانے کہ وہ کس طریقے سے انٹری نہیں, ابھی دیتی. کافی فیسلٹیز نکال رہے ہیں پی آر کے حوالے سے, استثمار کے حوالے سے, کہ خود بزنس مین یہاں پر چل کر آئیں, اپنا بزنس خود اپنے نام وہ پر کریں. پریمیم کے لیے میں نے ابھی آپ سے کچھ, میں جی. خود یہ چاہتا ہوں جی. کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ پریمیم بزنس, پریمیم کے لیے, پریمیم کے تھرو میں یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں. جسٹ بالکل. لائک. اور بہت آسان اور کر دیے کام. عام بندہ جو نوکری پیشہ بندے ہیں, اگر وہ بھی اپنے کاروبار کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بزنس مین ہی کوئی کام کرے گا, نہیں. چھوٹے سے چھوٹا بندہ جس کی تنخواہ 25, 30, 35, 40 ہزار روپے ہو یا 50,000 ہو, وہ بھی چاہے تو شفٹ ہو کر اپنا کام کر سکتا ہے, لیکن یہاں کے قانون کے حساب سے. جی. بالکل ایسے ہی. بالکل. جی ناظرین, اسی کے حوالے سے, استثمار کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں کیسے نیشنلٹی لی جائے, کیسے کاروبار اپنے نام پہ کیا جائے. اسی کے حوالے سے آپ ہمارے چینل پر ہی دیکھ سکتے ہیں, پورا ویڈیو کلپ موجود ہے. پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ہماری پچھلے دنوں ہی ایک یہاں پر سوشل ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پریمیئر ریزیڈنسی کو, اور کون کون سے پیکیجز ہیں قانون کے مطابق, کون کون سی اور کتنا اخراجات ہے, کون کون سے کاروبار آپ کر سکتے ہیں, اور کتنے لوگوں کو ویزے دے کر بلا سکتے ہیں, اور پلس اس کے اندر کتنے آپ کے ممبرز, آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ ہوں گے. تو مکمل تفصیل آپ ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کا آگے کیا رجحان ہے استثمار کے حوالے سے, آپ لینا چاہیں گے؟ کیونکہ جس طرح کا آپ کا ٹریولنگ کا کام ہے. نہیں, ٹریول کا کام بھی ہے اور جی. دوسرے کام بھی, الحمدللہ. جی. میں ایک الیکٹرانکس انجینئر بھی ہوں الحمدللہ, اور میں نے ماشاء اللہ. اس فیلڈ سے بھی میرا تعلق رہا ہے. پوما گروپ آف کمپنی ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری جو انڈسٹریاں ہیں وہ مجھے, یعنی کام کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک اچھی بیسٹ. اگر آپ کو جانتے ہیں, آپ میں کوئی صلاحیت ہے, جی. آپ نے کچھ اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں تو وداؤٹ فیلڈ والے بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں. جی. اس کے اندر ایک اور آپشن بھی بہت بہترین دیا ہوا ہے, میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا. استثمار کے اندر ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے ہی پیسہ لگانا, ایک ہی بندہ لگا سکتا ہے. ایسے ہی پارٹنرشپ پہ بھی ہے, 2 پارٹنر بن جائیں, 3 پارٹنر بن جائیں, 4 پارٹنر بن جائیں, تو پارٹنرشپ پہ بھی آپ ایزیلی استثمار لے کر کاروبار کر سکتے ہیں. بالکل کیونکہ ایسے وہ ہی. آپ کو لائسنس جاری ہو جائے گا. اس کا مین کام کیا ہے کہ بھاگم دوڑی آپ کو کرنی پڑے گی لازمی. ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ پیسہ آپ نے لگا دیا اور بیٹھ کے کھاؤ گے, نہیں. بھاگم دوڑی ضروری ہے, تبھی جا کے حلال ہوگا پیسہ. بالکل ایسے ہی ہے. بھاگم دوڑی ہوگی تو, ایسے ہی ہونا چاہیے. اور پھر سعودی عربیہ میں رہ کے پھر انوارات ہی انوارات ہیں. مکہ جاؤ جب دل چاہے, مدینہ جاؤ, اور پھر کافی سارے اس میں کیٹیگریز ہیں کہ آپ کون کون سے کاروبار کر سکتے ہیں. مکمل تفصیل ہے. اچھا فہیم بھائی, آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ فائدے والا کوئی واقعہ اور کوئی نقصان والا واقعہ؟ فائدے کی بات سے پہلے نقصان والی بات کرتا ہوں آپ سے. جی. مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان جو محسوس ہوا اپنی لائف میں اور دکھ محسوس ہوا, وہ تھا میرا چھوٹا بھائی سرفراز, شانی کہتے تھے اسے. اچھا. اس کا انتقال ہوا 2017 میں تک. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. اس نے بھی مکہ مدینہ کی زیارت کی الحمدللہ,
اور بہت اچھا ماشاءاللہ رہا. اور اگر فائدے کی بات کروں تو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ مطاف کے اندر جو میری والدہ نے مجھے دعا دی تھی نا ہوں، کہ اللہ تمہیں یہاں آتا جاتا رکھے. بار بار بزرگوں آتے کے رہے. الفاظ ایسے ہی ہوتے جی تھے جی. اس وقت. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ زندگی کا فائدہ میں اپنی زندگی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند والی بات میری زندگی میں کوئی نہیں ہے صحیح کہ ماشاء اللہ. اللہ کے گھر کی حاضری اور اللہ کے محبوب کے در کی زیارت یہ مجھے نصیب ہوئی. اور الحمدللہ مستقل اور آپ سب سے بھی میرا یہی کہنا ہے کہ میرے لیے خاص یہی دعا کریں اور میں ابھی آپ کے لیے یہ کروں کہ اللہ پاک ہمیں مدینے میں رکھے آمین آمین اور مدینے والا بنائے. آمین. اور مدینے میں ہی میری دعا ہے کہ ان فیوچر جو میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ فیملی شفٹ کرنے کا، آمین آمین بچوں کی شادی کے حوالے سے آمین اور اپنی آخرت کے حوالے سے، آمین. اور جب تک مدینہ میں رہیں مدینہ کی قدر دل میں رہے. مدینے کا ادب، ادب. پھر میں آپ سے وہی کہوں گا ادب. بالکل. یہاں پہ جو آتا ہے وہ آتا نہیں ہے، بلایا یہاں جاتا ہے. وہی آتا ہے جو بلایا جاتا ہے. بلایا جاتا ہے. بس بے شک ایسا. بچپن کے اندر اکثر جب ہم جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نئے نئے کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں، آپ ابھی سیٹل نہیں ہوئے، کبھی والدین میں سے کسی ایک نے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی ہو، آپ کی جیبیں خالی ہو اور بہت زیادہ افسوس ہوا ہو آپ کو کہ میں اپنی والدین کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکا. اگر خواہش کی بات کریں کہ والدین کی طرف سے کوئی خواہش کی بات ہو تو میری ایک خواہش رہ گئی تھی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ، والد صاحب کا تو میرے بچپن جب میں تھا تو اسی وقت تقریباً، یعنی بچپن ایسا نہیں، آج سے تقریباً 15 سال 16 سال پہلے ہی ہوں، ان کا انتقال ہو گیا. میں اتنا ایک جاب پرسن تھا، صحیح. اس وقت کی بات ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حج کروں، یعنی کہ جو میری خواہش تھی، یا عمرہ کروں یا حج کروں. اور کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سعادت جو ہے میرے بڑے بھائی کو ملی ہے. صحیح ماشاء اللہ. ماں باپ کے ساتھ اس نے عمرہ کیا، والدہ کے ساتھ حج کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مجھے کچھ کمیاں محسوس ہوئی ہیں مجھے اپنی ذات کے اندر، بہت ساری، یعنی اس قسم کی کمیاں محسوس ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ آل مائی فیملی ممبرس، کہ اللہ نے یہ جو سعادتیں دی ہیں، جو ملی ہیں، وہ میرے ہی فیملی ممبرس کو ملی ہیں. ہاں کوششیں، کاوشیں جو تھیں، دعائیں. دعائیں جو تھیں، وہ اگر اللہ کے حکم سے وہ میرے حصے میں آئی ہیں تو بہت، مجھے اس پہ بہت خوشی ہے. ایک طرف پورا آپ کا بزنس ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں ایک دن کا بعد میں واضح کرتا ہوں، فلاں ایک دن آپ نے بزنس کے اندر ہونا ہے تو آپ کا بزنس 3 گنا 4 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہی ایک دن آپ کی زندگی میں صرف وہی ایک دن ہے جو آپ کو موقع مل رہا ہے، اور ایسا موقع ہے یوں سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، والدہ آپ کے ساتھ ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، بارش کا موسم ہے، تو کس چیز کو پکڑیں گے آپ؟ پلس افطاری کا وقت ہے. اللہ اکبر. ایسا میرا وقت گزرا نہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت موقع دے رہے اگر ہیں، موقع دعا ہے ملے، موقع ملے. دعا ایک بات ہے، اگر مجھے ایسا موقع ملے تو سب سے پہلے میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میرا کام کاروبار A to Z ایک طرف، مدینہ منورہ ایک طرف. میں نے الحمدللہ حرم میں 90% رمضان جو ہے وہ افطاریاں کی ہیں، کرتا بھی ہوں. اور سال میں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، کام کاروبار تو وہ ایک
سسٹم ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ جی جی دنیا کے لیے ہے، دنیاوی معاملات جی کے جی لیے۔ میں اپنی فیملی کو موو کرتا ہوں اور سیدھا جو لاسٹ عشرہ ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد عید جو ہے وہ یہاں کی کوشش 90% عید یہاں کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس سال انشاءاللہ حج کا پروگرام ہے، پلان ہے، ماشاء اللہ۔ اور اللہ کے حکم سے اس سال کوشش ہے کہ اللہ کوئی اسباب ایسے بنائے کہ رمضان المبارک کی جو بہاریں جو مدینے میں ہیں، جو یہاں کا سکون ہے، جو قلبی سکون ہمیں ملتا ہے، جو دل دماغ ہمارا مطمئن ہوتا ہے، جی جی ہم ایک اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں جس میں ملنے جلنے والے، بیٹھنے اٹھنے والے عزیز و قریب رشتہ دار اور آنے جانے والوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات رہتے ہیں، کاروبار سمیت بھی بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کاروبار ڈیپینڈ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ لیکن سب چیزوں کو چھوڑ کر مجھے یہاں کا جو رمضان گزارنا ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور میری زندگی میں جو بھی دن بچے ہیں، اور اگر اس میں جب بھی رمضان آئے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اگر موت مدینے میں ملے نا، آمین۔ تو اس سے بڑا میرے نظر میں اللہ کا احسان مجھ پہ کوئی نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے بات کروں اور تمام مسلمانوں کے لیے بات کروں، لیکن میری جو خواہش ہے نا، زندگی کی جو میری آخری خواہش ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ساری چیزیں پوری کی ہیں، ہر معاملات، ہر چیز سے اللہ نے الحمدللہ۔ نوازا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اگر موت آئے تو مدینے میں آئے آمین اور سرکار کے روضے کے سامنے آئے، بس۔ آمین ثم آمین۔ والدہ کے حوالے سے سوال ہے، والدین کے حوالے سے کر لیتے ہیں اس کو۔ کبھی ایسا ہوا ہو بے دہانی میں، ویسے تو معاملات ہوتے رہتے ہیں والدین سے جب لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوا ہو کہ بے دہانی میں والدین میں سے کسی کو آپ نے الگ سے بول دیا، کچھ عجیب سا بول دیا، نہیں نہیں نہیں، جیسا کہ بے دہانی میں، بے دہانی جیسا کہ میں آپ کو فار ایگزامپل دیتا ہوں، میں مدینہ میں تھا تو میری والدہ سے ملاقات تقریباً 10-11 سال کے بعد ہوئی۔ جب میں سعودیہ میں موو کیا میں نے، تو معاملات، کاروبار، سیٹل ہونا، یہ وہ وقت لگ جاتا ہے، تو دعائیں ہوتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ملوانا تھا، مدینہ میں ملے الحمدللہ۔ تو مجھے والدہ کی کنڈیشن کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ ایک عمر ہو گئی، پھر بلڈ پریشر ہائی، تو مجھے ان کی سچویشن کا نہیں پتہ کیونکہ اتنے عرصے کے بعد ملا۔ تو میری والدہ کو ہریالی زیادہ پسند ہے، یہ خاص پارک وغیرہ، وہاں پہ بیٹھنا، شوگر کی وجہ۔ اب میں اپنے حساب سے مسجد نبی سے ان کو لے کر نکلا ہوں اور وہاں پر لے کر چلا گیا۔ اب وہاں پر بھی والدہ کی کنڈیشن، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ، شوگر بھی زیادہ ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، پھر تھوڑا سا موٹاپا بھی ہے۔ تو میں نے بے دہانی میں ان کو بول دیا کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے مسجد نبی سے لے کر آپ کو لے کر آیا ہوں باہر پارک میں، اور آپ یہاں پر بھی بول رہے ہیں مجھے واپس ہوٹل میں لے کر چلو۔ اس بات کا، اس لفظ کا، اس جملے کا مجھے آج بھی افسوس ہے، جبکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ والدہ کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہوئی میرے دیکھنے میں، 10-11 سال کے بعد ملنا۔ ویسے پتہ تو تھا والدہ بیمار رہتی ہیں، لیکن طبیعت کیسے ان کی چینج ہوتی ہے، شوگر میں کیسی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر میں کیسی ہو جاتی ہے، مجھے نہیں آئیڈیا تھا۔ تو یہ سین ہوا، مجھے آج بھی افسوس ہے۔ میں پھر فوراً سسٹر نے بتایا کہ یہ ہے والدہ کو پرابلم، میں لے کر گیا ہاسپٹل میں، فٹافٹ چیک اپ وغیرہ کروایا، الحمدللہ بہتر ہو گئی۔ کبھی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا بے دہانی کے اندر، اور پھر افسوس بھی ہو آج تک؟ مجھے میری سوچ کے حساب سے اور اپنی تربیت کے حساب سے یاد آتا ہے اپنے، شاید کہ میں اسکول سے واپسی آیا ہوں اور مجھے بھوک لگ رہی ہو، اپنے بچپن کی بات جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو بھوک لگی ہے کھانا دے دیں، تو شاید اس کے اوپر میں نے کچھ ایسا محسوس کیا ہو، ورنہ اپنی زندگی میں ایسا اللہ کا شکر ہے جو ماں باپ نے تربیت دی ہے، جو الحمدللہ۔ تعلیم دی ہے، جو استاد جی سے سیکھا ہے، جو سارے معاملات چلیں، بے ادبی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، اللہ کرے کہ ہو ہی نہ بالکل بھی، بس۔ اللہ اس سے اور پہلے ہمیں اٹھا لے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بے ادبی کا میری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں گزرا۔ میں نے آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اگر میں نے کھانا مانگ لیا ہو اپنے بچپن میں، تو اس میں اگر کوئی میری آواز بلند ہوئی ہو تو شاید، ورنہ واللہ عالم، میں یہاں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ اس قسم کا میرا کوئی معاملہ آج تک ایسا کوئی پیش ہی نہیں آیا، کیونکہ
جب ہم اسکول سے آتے تھے کھانا ہمارے دسترخوان پہ لگا ہوتا تھا. 12:30 اسکول سے آئے, ہوں، بچپن کی بات ہے, کھانا ٹیبل پہ جی, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد مدرسہ گئے, مدرسہ سے آئے, پھر شام کا ٹی بریک 5 بجے 4 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ جو ناشتہ وغیرہ کیا. اس کے بعد ٹیوشن گئے, ٹیوشن سے جب واپسی آئے تو کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد 9:30 10 سو گئے. یعنی یہ عمر ایک گزری. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف آئی, کالج, یونیورسٹی, اس کے بعد جب یہاں تک پہنچا اپنی تعلیم مکمل کر کے, پھر بزنس کی طرف آئے. جب بزنس کی طرف آئے ہمارا دھیان گھر کی طرف بڑھ گیا کہ اس وقت یہ چیز ایسے ہونی چاہیے, کیونکہ فادر سے دیکھتے ہوئے آئے کہ بھائی وہ اس ٹائم پہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کرتے تھے. تو صحیح. اب ان کا ایک, یعنی وہ ریٹائر ہو گئے, ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جب ذمہ داریاں پڑیں, پھر ساری سچویشن دیکھی, تو کام سے جب واپسی آتے تھے تو اس ٹائم کے اوپر ہمیں ہر چیز وہ ریڈی ملتی تھی. اس کے بعد پھر شادی ہونا, پھر یہ ساری ذمہ داریاں بڑھنا. پھر جو میں اپنی بات کروں تو میں اپنے باپ اور بھائی کی کمائی پہ پلا ہوا شخص ہوں, اچھا. جو حقیقت ہے. اور اس کے بعد جا کے جب ایک یہ ایج آئی, جب ان کی ایک عمر ہو گئی, پھر اب ہمیں ان کا خیال رکھنے کے لیے جو ممکن کوشش ہوئی, جو کر سکے, جو مجھے جانتے ہیں, جو اس کی گواہی دینے کے لیے, جو میرے عزیز و اقارب رشتہ دار. تو آج بھی 2 دن پہلے بھی میں ایک شادی میں تھا, ایک ایونٹ اٹینڈ کر رہا تھا. میں نے ان صاحب کو کہا کہ بھئی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جانے کا. تو انہوں نے پھر مجھ سے الفاظ کہا کہ بھئی تو خوش نصیب ہے, اور یہ اللہ جانتا ہے کہ تجھے کیا معاملہ ہے. لیکن میرا آج بھی ان کو یہی جواب تھا جو میں نے انہیں کچھ عرصے پہلے بھی دیا تھا کہ جی مجھے میرے ماں باپ کی دعا ہے. تو والدین کی جو قدر ہے نا, اگر اس کے حساب سے آپ سوچیں, اف کہنا تو دور کی بات ہے, یہ ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. شروع سے ہی ان کا سونے کا وقت, ان کے اٹھنے کا وقت, ان کے پڑھنے کا وقت, ان کے مدرسے کا, ان کے قاضی صاحب کا جو وقت جس طریقے سے لیتے ہیں لوگ, تو ان کو اس میں زیادہ مصروف رکھیں وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ وہی ساری چیزیں وہ آپ سے سیکھیں گے جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے نماز کے لیے تو آپ کا بیٹا جائے گا, اگر ماں کھڑی ہوگی نماز کے لیے تو بیٹی نماز پڑھے گی, اگر اس گھر میں کوئی بزرگ ہے اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کے گھر والے جتنے ہیں وہ بھی لازمی بات ہے. اور گھر میں وہ بہت خوش نصیب گھر ہے, نہ تو میری والدہ ہیں نہ والد ہیں, لیکن جن کے گھر میں ہیں ان کے لیے ایک بہت پیارا میسیج ہے کہ جن کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں ابھی اس وقت, اور اگر وہ ان کی قدر نہیں کر رہے, یا کہیں پہ بھی تھوڑا سا یہ جو موبائل کا دور آیا ہے جی جی. اس کے حوالے سے بچے کو موبائل دے دیا, بچے کو سائڈ کر دیا, یا کوئی معاملہ ہے, یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے, نہیں وقت دیتے, اپنے کام کاروبار میں لگے رہتے ہیں. یہ مجھ میں بھی شکایتیں پائی گئی ہیں, میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کہ جی اس چیز کو دیکھیں, اس چیز کو مینیج کریں. تو یہ جب مینیج ہم خود کرنا شروع کریں گے نا, تو اگر ہم بیٹھیں گے, آپ جو چیز لے کے بیٹھو گے وہی آپ کی اولاد آپ کے لیے لے کے بیٹھے گی سیکھتی ہے, آپ کے بالکل سامنے. بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ کرو گے, آپ جب تک بولو گے نہیں تو آگے کام نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ اس چیز سے یہ ہے, بچے کو سب سے پہلے تو صبح پیار سے اٹھائیں. آپ جو چھوٹا بچہ ہے پیار سے اٹھائیں, اسکول کے ٹائم پہ, فجر کے ٹائم پہ. اسکول کے ٹائم پہ, فجر کے ٹائم پہ, آپ اگر اس کو جلدی سلائیں گے تو فجر کے ٹائم پہ اٹھائیں گے نا. فجر کا تصور ہی نہیں ہے نا. ہاں جی, سب یہی تو پرابلم ہے تصور ہمارے معاشرے کا. وہی معاشرے کی. اگر آپ یہی بات کریں نا, آج بھی آپ گاؤں دیہات کے لے لیں, ٹھیک ہے, آپ ایسٹ زون لے لیں سارا, بڑے شہروں کو چھوڑ کے, اسلام آباد ہو گیا, لاہور ہو گیا, جو دوسرے سٹیز ہیں, جی جی. ٹھیک ہے, جو گاؤں ہیں, جو دیہات ہیں, اور
آپ انٹیریئر سے اگر آپ انٹیریئر میں آپ انٹر ہو نا تو میں آپ کو بولوں گا آپ کراچی سے نکلیں نوری آباد کراس کریں آپ کو مغرب کے بعد اندھیرا ملے گا. صحیح. عشاء کے بعد آپ کو روڈ پہ صرف جو بڑی کنوینسیں ہوتی ہیں وہ ملیں گی یا ٹریولر ملیں گے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ سفر شروع کریں اپنا اسلام آباد تک. تقریباً آپ کو نہ لوگ جگے ہوئے ملیں گے نہ وہاں پہ راتوں کو باہر نکلے ہوئے ملیں گے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹائم سے سوئیں گے تو ٹائم سے اٹھیں گے. اور یہاں نہیں، میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جگہ میں گیا تھا جماعت کے ساتھ تو میں نے دیکھا ان کو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور سب سو گئے. ہم صحیح. کراچی والوں کا ہم رات کو 11 ساڑھے 11 بجے سو گئے. 12 1 بجے تو کراچی میں 1 بجنا تو ایسا ہے کہ نارمل بات دوپہر ہے. ہوئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سیٹنگ کرنا پھر ماحول اس سے خراب ہوتا ہے. جب آپ سب سے بڑی تو آپ کی صحت خراب ہوتی ہے. جی. یہ بلڈ پریشر شوگر اور جو ETC بیماریاں آئی ہوئی ہیں یہ آپ کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے. آپ اگر اپنی روٹین بنا لیں، کھانے کا ٹائم بنا لیں، کھانے کا طریقہ کار بنا لیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ جی مجھے اس ٹائم کھانا ہے، اس ٹائم اٹھنا ہے اور مجھے اس مقدار میں کھانا ہے. اپنی صحیح. بھوک کو کم رکھ کے کھائیں ساری چیزیں. آپ دیکھیں آپ آٹومیٹکلی آپ کو 1 ہفتے کے بعد فرق نظر آ جائے گا. صحیح. یہی زندگی کی حقیقت ہے. اور سٹی کے حوالے سے جو مین سٹیز ہیں، جو شہر کے علاقے ہیں، وہ وہاں لازمی بات ہے اس قسم کے معاملات ہر جگہ موجود ہیں. تو والدین کو یہ چاہیے کہ جو وہ خود کریں گے آج آٹومیٹک اولاد سیکھے گی. آج وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو کریں گے یا انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تو وہ وہاں سے لے کے آئے ہیں تو وہ آگے فارورڈ وہی ہوگا. منتقل ہوگا. تو اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو وہی منتقل ہوگا جیسے آپ نے کہا. تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو وہ چیز رپلائی ملے گا. تو بہترین مشورہ بہترین سوچ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات سب سے پہلے آپ اپنا گھر صحیح کریں، پھر آپ کے دینی ملنے ماحول. جلنے والے، پھر آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کا ماحول اور کلچر آئے گا. اینڈ میں پہلے آپ اپنا گھر صحیح کریں، بعد میں جا کے ساری چیزیں انشاءاللہ آٹومیٹکلی سیدھی ہوتی رہیں گی. بالکل صحیح. شوق سے کس خطیب کو سنتے ہیں؟ کچھ تو انتقال کر گئے. اچھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسرار احمد، ان اللہ کی اکبر. جو اللہ تعالیٰ ان کے کاوشیں، درجات بلند ان کے جو فرمائے. معاملات ہیں، بہت محنت تھی ان کی. بہت بالکل. محنت تھی ان کی. اس کے بعد عزیز اللہ حقانی صاحب، ایک جو مختلف زبانوں میں بیان کرتے تھے. صحیح. میں تقریباً 1 بجے وہاں پہنچ جاتا تھا اور 3 بجے جمعے کی نماز ہوتی تھی. یعنی 1 بجے وہ آ کے بیان کرتے تھے، 3 بجے تک بیان ہوتا تھا. بیان ہوتا تھا. وہ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. انہوں نے میں نے ان کے ساتھ مکہ، مدینہ، اصحاب الصفا بہت ساری چیزیں سیکھیں اور ماشاء اللہ. وہ کی. اور ابھی جو حاضر میں اگر خطیب کی بات کریں تو اجمل صاحب ہیں، مفتی اجمل صاحب. مفتی اجمل قادری. جی. ماشاء اللہ. یعنی ان کے بیانات آپ لیں ہسٹری میں، طارق جمیل صاحب کو لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ اسکالرز میں جائیں گے اور اگر آپ دین میں جائیں گے تو اسکالر تو آپ کو وہی بات بتائیں گے جو اسکالر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دین کی باریکیوں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. مولانا عبید اللہ صاحب ہیں، صحیح. ماشاء اللہ. مولانا معاذ صاحب ہیں. اس کے ساتھ مفتی عبدالستار صاحب ہیں کراچی کے ایک. بہت مفتی میٹھا لہجہ. عبدالستار صاحب ہیں، بہت میٹھا لہجہ ان کا. بہت میٹھا ہے. اور اگر آپ ایسے آ جائیں نعت خوانوں کی طرف، جی. جو نعت خواں حضرات ہیں ان میں ذوالفقار علی حسینی، وہ انتقال کر گئے. ان کا بھی بہت اچھا. میٹھا لہجہ، ادب پڑھنے کا. صحیح. اور اگر ان سے پہلے جائیں تو صبی الدین صبی رحمانی، وحید ظفر قاسمی، وحید ظفر یہ قاسمی. نعت خواں رہے ہیں.
اور یعنی کہ ارشد وارسی، اچھا، بالکل کیا ایسے ہی، نعتیں تھیں ان کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ایسے ہی ہے، بالکل کیا اشعار تھے ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی. دل گرما دیتے ہیں. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کے اشعار لیں نا آج، کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے، کتنے ادب سے کہا ہے. ادب سے کہا ہے. میں پھر آپ کو وہی ادب والی بات یاد دلاؤں گا کہ جہاں ادب آ جائے نا، وہاں آپ کو رحمتیں بھی ملیں گی، بالکل وہاں آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، وہاں آپ کو سارے معاملات ملیں گے زندگی کے. ایسا ہی ہے. اور ان ساری چیزوں کو لے کے اگر آپ آگے چلیں تو زندگی کا بہت حصہ ہے جو ہم کاٹ چکے ہیں جی آج کے دور کے حساب سے. تقریباً زندگی کا حصہ کاٹ چکے ہیں. اب جو بچا ہے نا، اس میں ہمیں اپنی بقا کرنی ہے. آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین سکھائیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ سیرت وسلم. النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر آپ ان کی زندگی میں سارے معاملات رکھیں. جب آپ سیرت النبی رکھیں گے تو جب آپ سیرت النبی کا ذکر کریں گے تو سورت النبی سامنے آ جائے گی، بے شک. پھر نبی کی سنتیں سامنے آ جائیں گی، پھر اس کے بعد ان کی احادیث سامنے آ جائیں گی، پھر صحابہ کرام کا دور سامنے آ جائے گا، بے شک ایسا ہی ہے. پھر تبا تابعین کا دور آ جائے گا، پھر اولیاء کرام کے معاملات آ جائیں گے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ پھر اماموں کا ذکر آ جائے گا، جی پھر پیروی کا ذکر آ جائے گا. پھر جب ان چیزوں تک وہ پہنچیں گے تو ان کی ایک عمر علم والی ہو جائے گی، جی تو وہ ایک ادب بھی سیکھ چکے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو بیسک اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. مین مقصد ہے آپ نے خود، اگر آپ عمل صالح پہ چلیں گے تو آپ وہی چیز آگے آپ نے بھیجنی ہے. بالکل. آپ کی آخرت کے لیے دعا کس نے کرنی ہے؟ اس شخص نے کرنی ہے جو آپ کی اولاد ہے، بالکل یا جو آپ سے محبت رکھتا ہے، ایسا ہی ہے. یا جو آپ کا دوست ہے، یا جو آپ کے معاملات میں، یا جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، وہ آپ کو اچھے الفاظ میں دیکھے. وہ آگے جا کے معاشرے کے لیے بھی مثبت سوال اٹھائے گا، اور مثبت سوچ یہ رکھے گا. جس طریقے سے میں اپنے استاد جی کا ذکر کرتا آ جی رہا ہوں ابھی تک آپ سے، اس حوالے سے میں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں تربیت دی، اسی تربیت کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ وہ تربیت انہوں نے اپنی اولادوں کو دی، وہی ہمیں دی. تو اس طریقے سے وہی تربیت ہم اپنی اولادوں میں شفٹ کریں، اور آگے نسل در نسل وہ ادب، وہ جو ہماری بیسک ہے کہ اللہ نے 1.25 کم و بیش پیغمبر اتارے، انبیاء علیہ السلام. اور جب انبیاء کرام کو اتارا، اس کے بعد افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. بے ذات شک مبارکہ بے صلی شک. اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا. ہم یہاں دیکھیں کہ آج ہم اگر مدینے کی نسبت رکھتے ہیں، جی الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ قائم و دائم رکھے. تو اگر آج ہم مدینے کی نسبت رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ مدینے السلام. والوں کا رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ اگر آپ مدینہ منورہ آئے ہیں، آپ نے اگر کوئی سامنے والا غصے میں، پہلی بات تو میں نے مدینہ میں غصہ دیکھا ہی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل میں نے دیکھا ہی نہیں، آج تک نہیں دیکھا. مدینے والوں کی نسبت رکھتے ہیں، یہاں کے ماحول، یہاں کے ادب کا آپ احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کسی کو غصے میں دیکھتے ہیں اور آپ اسے مسکرا کے کہتے ہیں سوری، یا اتنی سی بات کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے اللہ کی رضا کی خاطر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مدینے والے کی خاطر معاف کر دے، وہ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں اس چیز کی. یا آپ اس کو بولیں کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، آپ بلیو کریں اس کا دوسرا جملہ نام میں ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بالکل. اپنے جو معاملات ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں. اور جو آپ کے گیسٹ آئیں، جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور آپ نے بہت اچھا انتظام کیا، بہت اچھا آپ نے یہاں کا سیٹ اپ بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو میں یہی آنے والوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ بھائی وہ کوشش کر کے جو آپ سے زیادہ جوڑیں، جی جی اور انشاءاللہ. آپ کے کام کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ کر رہے ہیں جی جی کہ ایک سعودی عرب
مکہ مدینہ جو یہاں کی اہمیت ہیں، یہاں یہاں کی کے vibes معاملات ہیں، بالکل یہاں کے ادب و آداب ہیں، ان جی کو فالو کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ بالکل انشاءاللہ دعاؤں کی میری آپ سے خاص درخواست ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے اور ہمارے حق میں سب کے لیے اس بات کو، ہماری آخرت کے لیے، یہ میں مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریم آپ کے معاملات کو بہتر کرے، اور آمین اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئے ہیں اور جو آئیں گے ان کے لیے بھی کہ اللہ ان کے معاملات کو بہتر کرے، اور آمین یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک پیغام ہے۔ جی جی اور یہ جو ہم نے کہا، آپ نے پوچھا، جو جی آپ نے پوچھا ہم نے کہا، اس کو ایک عمل میں لایا جائے زندگی کو۔ بالکل آمین بس انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ جی جزاکم اللہ ہماری بخیرہ۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مہمان آئے وہ ہم فوراً نہیں اس سے رابطہ کرتے، ہم پہلے ریلیکس ان کو ہونے دیتے ہیں تاکہ اپنے نبی علیہ السلام سے مل لیں، باتیں کر بالکل لیں، ایسے ہی، دعائیں کر لیں، اسلام پیش کر لیں۔ الحمدللہ، پھر اس کے بعد ہم وقت لیتے ہیں، اور وہ بھی عشاء کے بعد کا، صحیح، تاکہ کوئی نماز حرم کی نہ جائے۔ بالکل ایسے ہی، ماشاء اللہ، تو اللہ رب الحمدللہ۔ العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے خوبصورت مہمان جن کا مدینہ منورہ میں ایک عرصہ دراز سے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو پوڈ کاسٹ کو اب یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، لیکن ایک میسیج کے ساتھ، اگر آپ مدینہ منورہ آئے ہیں یا آنے والے ہیں، آ کر چلے گئے ہیں یا آنے کی تیاری میں ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، آ کر ہو کر چلے گئے ہیں اور بدلاؤ نہیں کیا، تو ایٹ لیسٹ اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج آپ لازمی سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کم از کم نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی سنت وہ لازمی اپنائیں۔ وہ چھوٹی سی سنت کیا ہے؟ جب بھی کسی سے بات کریں مسکرا کر کریں، جب بھی بات کریں مسکرا دیں۔ آپ کی بات اتنی اہم نہ بھی ہو، مسکرانے سے آپ کا چہرہ بھی خوبصورت لگے گا، بات بھی خوبصورت لگے گی، اور سب سے افضل چیز سنت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک اور نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔